بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا بھی ہمارا ٹاپک نعت ہے، جس کے شاعر ہیں محمد شفیع الدین نییر۔ یہ آپ کے سامنے نعت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کا پہلا بند پچھلی ویڈیو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، اس کی تشریح بھی سکھا چکی ہوں۔ آج ہم اس کا دوسرا اور تیسرا بند پڑھیں گے اور اس کی تشریح سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے یہ دوسرا بند موجود ہے، تو سب سے پہلے میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں۔ بندوں کو خدا کی رحمت کا مژدہ وہ سنانے آئے تھے، کس طور سے ہم دنیا میں رہیں خود رہ کے بتانے آئے تھے۔ نیکی کا پڑھایا ہم کو سبق، دکھلائی راہ بھلائی کی، جڑ کاٹی ساری بدیوں کی، ڈھا دی دیوار برائی کی۔ تو اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ خوشخبری سنانے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اگر بندہ جو ہے اس سے کچھ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تو بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لو تو وہ اسی طرح سے تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے اور تمہیں دوبارہ اپنا بندہ جو ہے وہ مانتا ہے، اور اسی طرح سے تمہاری جو ہے وہ نماز روزے کو وہ قبول کرتا ہے۔ تو شاعر نے اس بند میں بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ کے رحمان ہونے کی خوشخبری سنانے آئے تھے، اور لوگوں کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتانے آئے تھے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزاریں، اور خود ان کی جو سیرت مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے سب کے سامنے ایک زندگی گزار کر ہمیں وہ طریقے سکھائے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، اور ہمیں نیکی کرنے کی راہ دکھائی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا راستہ دکھایا، اور ہمیں یہ درس دیا کہ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے دور رہیں، اور اسی طرح سے نیک کام کرنے کا سبق دیا اور برے کاموں سے منع کیا۔ مطلب ہر برائی کی جو ہے وہ ہر دیوار گرا دی، اور ہر بدی جو تھی اس کی جڑ کہ جس سے وہ آگے پھیلے، اس بدی کو ختم کرنے کا حکم دیا، اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہمارے دوسرے بند کی تشریح ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو لکھ کر سمجھایا ہے کہ آپ کس طرح سے تشریح کو لکھیں گے، اور اس طرح سے آپ ہوم ورک کر سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنے تیسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے تیسرا بند موجود ہے، میں اسے پڑھتی ہوں۔ مسلم سا پیارا نام دیا اور دین ہمیں اسلام دیا، ایمان کی بھی دولت بخشی اللہ کا بھی پیغام دیا، فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، مل جل کے رہو گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسلام سکھایا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ بنایا، اللہ کا فرما بردار بندہ بنایا، اور ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور ہمیں ایمان بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں، انہوں نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا،
اور ہمیں بتایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اسلام کو اپنا مذہب بناؤ، ہمیشہ اچھے اور نیک کام کرو، برے کاموں سے دور رہو۔ اور اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اگر آپ دوسرے شعر میں، اس بند کے دوسرے شعر میں دیکھتے ہیں، فرمایا تم مسلم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہی اسی کو آپ اس تشریح میں جو ہے وہ لکھیں گے، اسی مل جل کے رہو، گھل مل کے رہو، منظور جو اپنی بھلائی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کا سبق دیا اور مسلمانوں کو متحد رہنے کا سبق دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان مل جل کر رہیں گے تو کافر ان پر غالب نہیں آ سکیں گے، اور اگر ہم اپنی بھلائی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے تشریح جو ہے وہ لکھی ہوئی موجود ہے، آپ اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو یہ آپ کے سامنے جو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے تشریح، آپ اس کو اپنے ہوم ورک میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہو، آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آئیکن کا بٹن جو ہے اس کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ملی اور میری آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل جائے، اور آپ اسی طرح سے تسلسل سے سارا جو اپنا کام ہے اردو کی بک کا، اس میں کوئی وہ جو ہے وہ خلل واقع نہ ہو، اور آپ اسی ترتیب سے اپنا کام کرتے جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔